آپ سب کی سلامتی ہو اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ آج میرے پاس آپ کے لیے اور میرے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ہم اس بات کو جانیں گے کہ آخری دنوں کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں، جو آج ہو رہا ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، پرانے نیم اولڈ ٹیسٹامنٹ سے پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 3 باب پہلی آیت سے لے کے 3 آیت تک۔ پہلا سیموئیل 3 ادھیائے اس کی پہلے 3 وچن ہم سنیں گے۔ میں خدا کا کلام آپ کے لیے پڑھوں گا۔ وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خدا کی خدمت کرتا تھا، اور ان دنوں خداوند کا کلام گراں قدر تھا۔ کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی، اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اس جگہ لیٹا تھا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا، اور سیموئیل خدا کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج کے اس بڑے سخت دور میں ہم باہر نہیں جا سکتے، صرف گروسری کے لیے یا میڈیکل کے لیے ہی ہم نکل سکتے ہیں، یا کوئی بہت ہی ارجنٹ کو کام ہو تو ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ باہر پولیس ہے، اتھارٹیز روکتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں، شہروں میں بھی اسی طرح کی ایمرجنسی ہے۔ بہت سارے ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے، اور لوگ چرچز میں نہیں جا رہے۔ بڑے بڑے سیمینارز جو ہوا کرتے تھے، کنونشنیں ہوتی تھی، کروسیڈز ہوتے تھے، اب سب بند پڑے ہیں۔ پر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہم ہر روز خدا کے کلام کو لائیو سن سکتے ہیں۔ جب آپ اپنا موبائل آن کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی یوٹیوب پر لائیو، جس کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے، لائیو آپ کو نظر آتا ہے خدا کا کلام سنانے والا بندہ۔ آپ فیس بک پہ آتے ہیں تو فیس بک پہ بھی آپ کو بہت سارے بہن بھائی خدا کا کلام سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ زوم پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی خدا کا کلام آپ کو ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب نارمل سب کچھ ہو رہا تھا لاک ڈاؤن سے پہلے، اتنا زیادہ خدا کے کلام کو لوگ سن نہیں رہے تھے۔ کچھ لوگ سنڈے کو، کئی لوگوں کے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ سنڈے کو خدا کا کلام سنیں۔ پر آج ہر روز آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں نے بات کی کہ آخری دور کے جو حالات ہیں وہ کیسے ہوں گے، یہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں سے نظر آتا ہے، اور ہم آخری دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئیل چھوٹا سا لڑکا خداوند کی خدمت کرتا ہے، خدا کے گھر میں رہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا دودھ چھڑایا گیا، اس کی ماں نے اس کا دودھ چھڑوایا،
اور اسے خدا کی خدمت کے لیے پوری زندگی کے لیے دے دیا۔ اب خدا کا خادم جو ایلی کاہن تھا وہ ایک بوڑھا آدمی بزرگ ہو گیا اور اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں، نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ان دنوں خدا کا کلام گراں قدر بیش قیمتی تھا اور کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی، خدا کا دیدار بھی نہیں، خدا کا کلام لوگوں کو مل نہیں رہا تھا، لوگوں کو خدا کی آواز پہنچائی نہیں جا رہی تھی، لوگوں تک خدا کی بات پہنچ نہیں رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے پاس مقدس کتاب نہیں تھی، ان کے پاس شریعت تھی، ان کے پاس سارا اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا، شریعت خدا کا کلام ان کے پاس موجود تھا، ان کے پاس عالم بھی موجود تھے، اسکالرز جو یہودی اسرائیلی اسکالرز موجود تھے۔ پر میرے عزیزو، کیا ہے کہ اس دور میں بھی جو آج ہو رہا ہے اس دور میں بھی ہو رہا تھا۔ بہت سارے جھوٹے نبی تھے جو خدا کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچا رہے تھے، اپنے خیال، اپنی سوچیں اور جو خدا کا کلام نہیں ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا۔ حقیقت میں جو خدا کی مرضی، خدا کے دل کی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی اور خدا کسی پر ظاہر ہو نہیں رہا تھا۔ ابلیس شروع ہی سے یہ عمل کرتا آیا ہے کہ کسی طریقے سے وہ انسان کو خدا کے کلام کے قریب نہ جانے دے، انسان تک خدا کا کلام نہ پہنچے۔ اس نے بڑے بڑے ذریعوں کا استعمال کیا ہے، آج بھی وہ بڑے ذریعوں کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ جھوٹے نبی رہے ہیں، جھوٹے نبی۔ جب آپ دیکھیں یرمیہ کو، یسایہ کو اور دوسرے دور کو دیکھیں تو جھوٹے نبی آپ کو نظر آئیں گے۔ ایلیا کے دور میں جھوٹے نبی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، ہم اپنے دشمنوں سے جنگ نہیں ہاریں گے، پر خدا اپنے نبیوں کو کہتا ہے کہ جنگ نہ کرنا، شکست ہوگی۔ لوگ سخت بات سننا پسند نہیں کرتے، خدا کی مرضی جاننا پسند نہیں کرتے، اس لیے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور یہی ہوا، یسایہ اور یرمیہ کی جب بات بادشاہوں نے نہیں مانی تو اسرائیل کو مصیبت اٹھانی پڑی، شکست اٹھانی پڑی اور رونا پڑا۔ میرے عزیزو، شیطان شروع ہی سے خدا کے کلام کو جو قدرت سے بھرا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کو حاصل کریں۔ اس دور میں خدا کا کلام گراں قدر تھا، بڑا قیمتی ہو گیا، نایاب ہو گیا۔ اور آج کے دور میں بھی اگر ہم غور کریں، خدا کا کلام موجود ہے، خدا کے خادم موجود ہیں، پر حقیقت میں لوگ خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے۔ لوگ چاہتے نہیں کہ ان کو صحیح تعلیم ملے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اگر آپ ہندوؤں کو دیکھیں تو انہیں فکر لگی رہتی ہے اپنے بھوش کی، اپنے فیوچر کی۔ آپ اسلام کو دیکھیں تو ان کو بھی فکر لگی رہتی ہے، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کو اسی طرح کی فکر لگی رہتی ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم فیوچر کے بارے میں نا فکر مند ہوں، ہم کھانے پینے اور دنیا کی چیزوں کے بارے میں فکر نہ کریں۔ ہمیں خدا کا کلام سختی سے منع کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ متی کی انجیل کے 6 باب کو دیکھیں، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم آسمان کی چیزوں کی تلاش کریں،
اپنے مستقبل کی بات نہ کریں. ہندو کیا کرتے ہیں؟ اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں. ان کا بھوش ان کو پتہ چلے، ان کا مستقبل فیوچر ان کو پتہ چلے. اسلام میں لوگ جاتے ہیں، فالگروں کے پاس جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں. اور مسیحیوں نے کیا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہ جھوٹے نبیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ چل جائے کہ کیا خدا چاہتا ہے. وہ ایسے خادموں کے پاس جاتے ہیں جو صرف چمتکار کرتے ہیں، معجزے دکھاتے رہتے ہیں. اور معجزے اور چمتکار کوئی گناہ نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کا بڑا خاص حصہ ہے اور یہ ضروری ہے، پر یہ سب کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے علاقے میں لاہور جہاں پر میں رہتا ہوں، قریب ہی ایک شخص سادھو کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، مجھے اس کا نام بھول گیا. ہر سال ایک بڑی کنونشن کرتا ہے اور کھانا لوگوں کو دیتا ہے. 3-4 دن کی کنونشن ہوتی ہے اور لوگ سارا سال آتے ہیں. کوئی بدروؤں میں پڑے ہوئے، کئی بیمار اس کے پاس لوگ آتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں. میرا نہیں مان کہ خدا اس کے وسیلہ سے کوئی کام کرتا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس شخص نے دونوں سگی بہنوں سے شادی کر رکھی ہے اور کسی چرچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی چرچ کا کوئی ممبر نہیں ہے، وہ کسی پاسٹر سے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں. یہ حال ہے آج کی کلیسیا کا، آج کے مسیحوں کا. انہیں فکر پڑی رہتی ہے ہمارا کیا بنے گا، ہمیں بس شفا مل جائے، ہمیں آرام مل جائے، چنگائی مل جائے. ہم اس چرچ میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر صرف پراسپیرٹی کی بات ہوتی ہے، کہ پاسٹر خوشحالی کی بات کرے، پاسٹر صرف ایسا کلام سنائے جو ہمیں خوش کر دے. خداوند یسوع مسیح کے پاس جتنے لوگ آتے تھے، میرے عزیزوں ہم بات کر رہے ہیں کہ آخری دنوں کے جو حالات ہیں آج ایسا ہی ہے جیسا سیموئل کے دور میں تھا. خدا کا کلام گراں قدر تھا. میں نے بتایا کہ بائبل موجود تھی، خدا کا کلام تھا، شریعت تھی، خدا کے خادم موجود تھے، پر حقیقت میں خدا کے کلام کو لینے والے لوگ نہیں تھے اور خدا اس لیے بات نہیں کر رہا تھا. آج بھی لوگ جھوٹے نبیوں کے پیچھے جاتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے. اور میں کافی عرصہ FGB بزنس مین میٹنگ یہاں پر ہوتی ہے کوالالمپور میں، میں جایا کرتا تھا، کافی سال جاتا رہا. اور میں نے ایک چیز نوٹ کی، انڈیا سے بہت سارے خادم آتے اور پھر افریقہ سے بہت سارے خادم آتے. ان خادموں کو زیادہ بلایا جاتا تھا جو پروفیسیز کرتے تھے، بھوشوانیاں کرتے تھے، نبوتیں کرتے تھے. ان خادموں کو کم بلایا جاتا تھا جو آپ کو خدا کے کلام کی ڈیپ گہری باتیں سکھائیں. بڑے بڑے لوگ جو بزنس کرنے والے، فیکٹریوں کے مالک، کمپنیوں کے مالک، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسے بندے کو بلائیں جو پروفیسی کرے. یہ میں نے دیکھا ہے. خدا کے دل کی آواز نہیں سننا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا کلام ہمیں ملے، ہماری خواہشیں ہمیں کو بتائے، ہمارا مستقبل ہمیں کو بتائے. یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا، عالم آدمی، ایک بہت بڑا عالم، نیکودیمس. یسوع سے بات کرتا ہے، تو بڑا استاد ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو یسوع نے اسے کہا جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا. علم اس کے پاس بڑا تھا پر اسے یہ پتہ نہیں تھا، نئے سرے سے پیدا ہونے کے مکاشفہ کو جانتا نہیں تھا، اس کے اندر یہ کمی تھی. خادم آج ڈرتے ہیں لوگوں کی کمیاں بتانے کہ کہیں ہم لوگوں کو کچھ کہہ دیں گے تو وہ ہمارے چرچ نہیں آئیں گے، ہمیں دعا نہیں ہم سے کروائیں گے، ہمیں چندہ نہیں ملے گا. اور دوسرے نمبر پر
कुछ ऐसे लोग हैं, अगर कोई खादम उनसे कोई बात करे, उन्हें समझाए, उन्हें तंबीह करे, आगाह करे, वार्न करे, किसी चीज से रोके, तो वो गुस्से से उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे दादाजी, पास्टर साहब ने कहा कि चौधरी साहब पीना छोड़ दो। हुक्का भी पीते थे और बूटी पीते थे, अब भांग जिसे कहते हैं, और फिर शराब भी कभी कभी पी लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, शराब तो नहीं छोड़ी, बूटी तो नहीं छोड़ी, पास्टर को छोड़ दिया और फिर दूसरे चर्च चले गए। जब वो खुदा के पास जाने वाले थे, कुछ दिन पहले मैंने उनसे ये बात की। मैंने कहा शायद हमारे पैदा होने से पहले की बात थी, तो ये बात मैंने सुन रखी थी सबसे। तो मैंने कहा कि आपसे एक गलती हुई, एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। मेरे दादाजी से सारे डरते थे लोग, एक बहुत देवकदामत शख्स, बड़े रोबदार शख्सियत, कोई भी उनसे बात नहीं करता था। तो मेरे दिल में होली स्पिरिट ने डाला कि सबको तू कलाम सुनाता है, हमेशा की ज़िंदगी की बात करता है, मुक्ति की बात करता है, तो तेरे दादा अगर मुक्ति ना पाएँ तो मैंने उनसे की बात। मैंने कहा दादाजी, हम अब्बा कहते थे, अब्बा जी आपसे ये गुनाह हुआ है, खुदा आपसे खुश नहीं है, आप तौबा करें। और यकीन जाने मेरे दादाजी ने रो कर तौबा की। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब उनको खुदा के खादम रोकते हैं, खुदा के खादम समझाते हैं, वो चर्च छोड़ देते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, पास्टर दाई यकी का ही मैसेज 2-3 दफ़ा सुना दे, तौबा का मैसेज 2-4 दफ़ा सुना दे, तो लोग जो हैं वो चर्च छोड़ देते हैं, उस पास्टर के खिलाफ हो जाते हैं। इन्हों तो बस यही गल्लां आंदियां ने। एक शख्स यीशु के पास आया। हम बात कर रहे हैं कि खुदा का कलाम जो है वो बेशकीमती है, ग्रां कदर है। खुदा के दिल की आवाज, जिसे हम रेमा कहते हैं, उसको कोई लेना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी की बात हो, खुदा की मर्जी ना हो। दुआ में कहते हैं कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये दुआओं की हद तक हमने रखा हुआ है, यहां तक, यहां से नहीं, बस होठों से। दिल तो है ही खुदा से दूर। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हकीकत में क्या करते हैं, तेरी नहीं मेरी ही मर्जी पूरी हो। एक शख्स यीशु के पास आया, जवान आदमी, और आके यीशु से बहुत सारी बातें की, सवाल जवाब हुए। यीशु ने कहा, हुक्मों की बात हुई, 10 हुक्मों की बात हुई, दायकी की बात हुई, रोज़े की। कहता मैं सब कुछ करता हूँ, अपने बचपन से करता हूँ। बड़ा धर्मी शख्स था, ईमानदार नौजवान। यीशु ने कहा कि तुझ में एक चीज़ की कमी है। अब ये दिल, खुदा के दिल की बात है, ये रेमा है, खुदा का ताज़ा मुकाशफा, खुदा का रेवलेशन। वो जब उस पर जाहिर हुई कि अपनी दौलत गरीबों में बांट दे, जा सब कुछ बेच और गरीबों को दे दे, तो वो मायूस हो गया। आज जब किसी शख्स को, नौजवान को रोका जाता है, सिगरेट ना पी, शराब नोशी ना कर, बुरी महफिलों में न जा, अपने वक्त को ज़ाया ना कर, तो ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती कि हर वक्त सानू ही कहते रहते हैं, कपड़े ऐसे ना पहनो। अगले संडे में एक ऐसा शानदार मैसेज मेरे पास है। इन सारी चीज़ों को जो हालात हैं आज, जो हो रहा है, इब्लीस कितने ज़ोर से काम कर रहा है, आप समझ नहीं सकते। इसलिए खुदा के कलाम की कदर करें, खुदा के खादमों की कदर करें। मेरे अज़ीज़ों,
اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں، تموتیس کے خط کو دیکھیں، دوسرا تموتیس اور اس کا 4 باب، تیسری اور چوتھی آیت کو جب ہم دیکھیں گے، آج لوگوں کے یہ حالات ہو چکے ہیں، تموتیس کی پتری، تموتیس کا خط، دوسرا خط، 4 باب، اس کی تیسری اور چوتھی آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت بھی تھا، سیموئیل کے دور میں بھی ہو رہا تھا، اور آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ اپنی مرضی کے گرجے، اپنی مرضی کے استاد ہم نے رکھے ہیں۔ ہم سخت بات کو پسند نہیں کرتے، کانوں میں کھجلی ہوتی ہے، پر حقیقت میں خدا آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کی عزت اور قدر کریں۔ خدا کا کلام بڑا قیمتی ہے۔ زبور کہتا ہے کہ یہ سونے سے قیمتی ہے، یہ کندن سے قیمتی ہے، یہ بیش قیمت خزانہ ہے۔ ہاللیلویہ، اس کی قدر کریں۔ اور آخر میں ہم ایک حوالہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ آموس کی کتاب پرانے نیم میں 8واں باب، اس کی 11 اور 12 آیت کو، ابدیہ سے پہلے یہ کتاب ہے، آموس نبی کی کتاب 8واں باب، 11 اور 12 دو آیتیں۔ خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ وقت آنے والا ہے، خدا کے کلام کا قحط ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائبل اٹھا لی جائے گی۔ خدا اپنی مرضی کسی پر ظاہر نہیں کرے گا۔ خدا معمور خادموں کو، جو روح القدس سے معمور ہیں، جو خدا کے کلام کی قدرت سے بھرے ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ جب ساؤل کو خدا کے کلام کی ضرورت تھی، پر ساؤل نے اتنی خدا کی نافرمانی کی، خدا کے دل کو دکھایا، تب خدا اس سے کلام نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے غلط راستہ اپنایا خدا کی مرضی جاننے کے لیے۔ میرے عزیزو، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی خدا کے کلام کی۔ خدا کے کلام کے بغیر ہم ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم شیطان سے جنگ جیت نہیں سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام سے واقف رہیں اور خدا کے کلام کو عزت دیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا ہم سے بولے، خدا ہم سے بات کرے، اور ہمارے کان اس کی آواز سننے کے لیے تیار رہے، اور ہم اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل کریں، نہ کہ اپنی مرضی پر چلیں، نہ کہ اپنے دل کی خواہشوں پر عمل کریں۔ کلام سخت ہو، ہم پھر بھی اس پر عمل کریں۔